السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اوجدنا من العدم وأدر علینا شآبیب النعم، والصلاة والسلام على من قاد أمة خير الأمم وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال اللہ سبحانہ وتعالی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، شافع محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں، اگر ہماری یہ چاہت ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے لگ جائیں، ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں، تو ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اس طرح اپنا لیں کہ ہمارا ظاہر و باطن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے مزین ہو جائے۔ محبوب کا نام آئے، درود شریف پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کریں، سنتوں کی اتباع کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے، اگر تمہاری یہ چاہت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگو، میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ ایک کام کرو، فاتبعونی، میرے نقش قدم پر چلو، میری رہبری اور میری رہنمائی میں چلو، میری سنت طریقوں پر عمل کرو۔ کیا نتیجہ، انعام کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں میں، پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کریں، ایک ایک طریقوں پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں گے۔ ایک شاعر صاحب کہتے ہیں، میرا قائد تو وہ ہے زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد تو وہ ہے زندگی پیغام تھا جس کا،
محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہبر ہے، میرے رہنما ہے، ان کی زندگی میرے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ انہوں نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلایا، صحیح معنوں میں انسان بن کر رہنے کی تعلیم دی۔ کون ہے میرا قائد، کون ہے میرا رہبر؟ آگے ان کا تعارف ہے، ان کا نام تو محمد ہے، کام محبت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی زندگی کا سب سے اہم اصول محبت ہے، محبت۔ محمد اگر ہم یہ لکھیں گے تو کتنے حروف بنیں گے؟ 4۔ کتنے؟ 4۔ میم ہا میم دال، میم ہا میم دال۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 4 موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذکر فرمایا ہے۔ محمد میں 4 حروف ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 4 موقعوں پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر فرمایا۔ نمبر 1 سورہ آل عمران، آیت نمبر 144، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 6۔ آیت نمبر 144 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4 اور رکوع نمبر 6۔ پہلا موقع جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے، تحقیق کہ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے۔ تو یہ پہلا موقع ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا۔ دوسرا موقع سورہ احزاب، آیت نمبر 40، پارہ نمبر 22 اور رکوع نمبر 2۔ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 2۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ دوسرا موقع ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دھیان سے سنیں تبھی بات سمجھیں گے۔ اور تیسرا موقع سورہ فتح، پارہ نمبر 26، آیت نمبر 29، رکوع نمبر 12۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے، اور ان کے ساتھ جو جماعت ہے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہے، لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ تیسرا موقع ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کیا گیا۔ اور چوتھا موقع پارہ نمبر 26 سورہ محمد، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 5۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، طرح حالے کہ وہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کی طرف سے بالکل حق ہے، درست ہے۔ تو یہ چار موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ محمد میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں محبوب کے نام کو کتنے موقع پر ذکر فرمایا؟ 4۔ پھر ایک اور نقطہ سنیے، محمد، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ محمد یہ لفظ ادا کرو، یہ شبد ادا کرو، محمد۔ جب محمد کا لفظ ادا کرتے ہیں تو ہونٹ ہلتے ہیں، ہونٹ ہل رہے تھے، اور جب محبت یہ لفظ ادا کرتے ہیں تو ہونٹ ملتے ہیں،
جب محمد کا لفظ ادا کرتے ہیں تو ہونٹ 2 دفعہ ہلتے ہیں، جب محبت کا لفظ ادا کرتے ہیں، محبت کا شبد ادا کرتے ہیں، ہونٹ 2 دفعہ ملتے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ ہستی تھی جو دنیا میں محبتیں تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائی تھی۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نہیں دیکھتے؟ آپ اپنے اخلاق سے، اپنے طور و طریق سے غیروں کو اپنا بنا لیا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا ہے۔ آپ نہیں جانتے ایک یہودی لڑکا تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، محبت میں کام کر دیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے، اس کی عیادت کرنے کے لیے، حالانکہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، لیکن اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی مزاج پرسی معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، اور ان کی زندگی کا سب سے اہم پیغام محبت ہے۔ اس لیے ہم اپنے دل کو بغض، کینہ، حسد اور دشمنی سے پاک صاف رکھیں، پاک صاف کریں، محبتیں پروان چڑھائیں، نفرتوں کو دفن کر دیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سخت ٹھنڈی کے موسم میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی چادر اپنے لحاف کی طرف بڑھے، دیکھا کہ وہاں ایک بلی سوئی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نماز ادا کی، تہجد کی، اور اس کے بعد اپنے لحاف، اپنے چادر کی طرف بڑھے، دیکھا کہ وہاں ایک بلی سوئی ہوئی ہے۔ آپ چاہتے تو بلی کو اٹھا دیتے، لیکن آپ نے بلی کو بے آرام کرنا پسند نہیں کیا۔ سخت ٹھنڈی کا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، وہ دھرستے رہے، کانپتے رہے، لیکن بلی کو بے آرام کرنا پسند نہیں کیا۔ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے بڑے تھے، وہ جانوروں کے آرام کا اتنا خیال رکھتے تھے، اور آج ہم انسانوں کے آرام کا بھی اتنا خیال نہیں رکھتے۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، یہ اہم سبق ہے۔ احمد آباد والوں، یہ ایک سبق لے کر جاؤ اور ارادہ کرو کہ میں نے آج سے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ اپنے دل کو کینہ اور بغض، حسد سے پاک صاف رکھنا ہے۔ میرے دل میں کسی کے متعلق کوئی دشمنی نہیں، اپنے دل کو پاک صاف رکھیں۔ 3 نصیحتیں ہیں، جو ان 3 نصیحتوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ اس کی زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی۔ نمبر 1، اگر کسی کو خوشی نہیں پہنچا سکتے، اس کو غم بھی نہ پہنچائے، اس کو تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو خوشی پہنچا سکے، جی، تو اس کو تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ نمبر 2، اگر کسی سے دوستی نہیں نبھا سکتے تو دشمنی بھی نہ نبھائیں۔ اگر کسی سے دوستی نہیں کر سکتے، دشمنی بھی نہ کریں۔ ارے نفس اور شیطان یہ 2 بڑے انسان کے دشمن ہیں، اور بھی دشمن ہوں گے تو زندگی کیسی گزرے گی؟ اس لیے اگر دوست نہیں بنا سکتے تو دشمن بھی نہ بنائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 نصیحتیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے ہماری زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی۔ پہلی نصیحت بولو، اگر کسی کو خوشی نہیں پہنچا سکتے تو غم بھی نہ پہنچائے۔ دوسری نصیحت، اگر کسی کو دوست نہیں بنا سکتے تو کسی کو دشمن بھی نہ بنائیں۔ تیسری نصیحت، اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو کسی کی برائی بھی نہ کرے۔ آج کل نوجوان دوست احباب بیٹھ جاتے ہیں، اور کیا موضوع ہوتا ہے، عنوان کیا ہوتا ہے، ٹاپک کیا ہوتا ہے، گپ شپ کریں گے، موج کریں گے، لیکن یہ ایک مجلس ان کی کئی گناہوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، دوستی ہے، بات کریں گے، گپ شپ کریں گے، لیکن گپ شپ ہوتی ہے، گپ شپ تو ہوتی ہی ہے، ٹائم تو پاس ہوتا ہی ہے، برائیاں بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، کسی کی انسلٹ بھی ہو رہی ہے، بھری مجلس میں عزت پر دھبے بھی لگائے جا رہے ہیں، تو ایک ہی مجلس ہے، کئی گناہوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو تعریف اگر کسی کی نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کریں۔ ان 3 نصیحتوں پر عمل کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہماری زندگی کیسے خوشگوار گزرتی ہے، پھر دیکھو لوگ کیسے ہمارے قریب آنا چاہیں گے۔ ان 3 نصیحتوں پر عمل انشاءاللہ ہم آج سے کریں گے۔ تو یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ سنیے، محمد اور احمد۔ محمد اور احمد، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد، ایک نام احمد، ایک نام محمد، ایک نام احمد، دونوں پر نقطہ نہیں ہے۔ کیا مقصد تھا؟
سبحان اللہ، میں اس ہستی کے لیے ایسا نام چن رہا ہوں کہ ان کے ناموں پر بھی نقطہ نہیں ہے، تو تم ان کے کردار پر کیا دھبا لگاؤ گے؟ ان کے اخلاق پر کیا انگلی اٹھاؤ گے؟ کفار بھی صادق و امین جن کو کہا کرتے تھے، ان کے نام پر، ان کے کردار پر تم کیا دھبا لگاؤ گے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر زاویے سے کامل، اکمل، مکمل نظر آتی ہے۔ سیرت کا مطالعہ تو کریں، فرصت ہی نہیں ہے، نیوز پیپر سے فرصت نہیں ملتی، واٹس ایپ پر چیٹنگ سے فرصت نہیں ملتی۔ مطالعہ تو کریں سیرت کا، پتہ چلے گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق تھے، کتنے عظیم الشان اخلاق تھے، کیسی عادتیں تھیں۔ ان کو ہم اپنائیں، پھر دیکھیں غیر مسلم بھی سلام کریں گے۔ ایک اور نقطہ سنیے، محمد، ابھی ہم نے محبت سے ادا کیا یہ لفظ، تو ہونٹ کتنے دفعہ ہلے تھے؟ 2 دفعہ۔ محمد، جب ہم یہ لفظ ادا کرتے ہیں تو ہونٹ 2 دفعہ ملتے ہیں۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیں تو دل مل جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر محمد کا لفظ ادا کیا جائے تو ہونٹ 2 دفعہ ہلتے ہیں، اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو دل آپس میں مل جاتے ہیں۔ میں بس ایک حدیث پڑھ کر کے مطلب سمجھاتا ہوں، اور دیکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری پیاری نصیحتیں فرمائیں۔ عن ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ احمد والترمذی والدارمی۔ وفی باب ما جاء فی جوامع الکلم من مواعظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووصایاہ من الفیۃ الحدیث وباب المراقبہ من ریاض الصالحین۔ یہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مختصر چھوٹی چھوٹی نصیحتیں فرمائی ہیں، لیکن ان 3 نصیحتوں میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر جمع کر دی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 نصیحتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن ان 3 نصیحتوں میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر جمع کر دی گئی ہے۔ پہلی نصیحت، پہلے یہ سمجھیے، ہر انسان کے 3 حق ہوتے ہیں، ہر انسان پر 3 حق ہوتے ہیں۔ ایک، اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کا حق، نمبر 2 اپنی ذات کا حق، نمبر 3 اور انسانوں کا حق۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر انسان پر 3 حق ہوتے ہیں، ایک اللہ رب العزت کا حق، ایک خود اپنی ذات کا حق، اور ایک دوسرے انسانوں کا حق۔ ان 3 جملوں میں جو حدیث شریف کے ہیں 3 حقوق کو بیان کیا گیا۔ پہلے جملے میں اتق اللہ حیثما کنت میں اللہ کا حق بیان کیا گیا کہ جہاں کہیں بھی رہو، جس بھی حالت میں رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے بھی حالت ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، مالداری میں ہو، فقیری میں ہو، رات ہو یا دن، جو بھی حالت ہو، اللہ کا استحضار رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، سبحان اللہ، کیسی پیاری نصیحت ہے مسلمانوں۔ اگر یہ نصیحت تو سوائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کیسا علاج بیان کر دیا کہ انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نا مانس ماتر بھولنے پاتر، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے غلطی کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کی زندگی پر قربان جائیں، کیسی روشن تعلیم ہے۔ فرمایا بندے کبھی گناہ ہو جائے نا، انسان ہے، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، گناہ ہو جائے نیکی کر لینا، یہ نیکی گناہ کو ختم کر دے گی۔ گناہ ہو جائے تو نیکی کر لینا، یہ نیکی گناہ کو ختم کر دے گی۔ اور سب سے عمدہ نیکی بتاؤں احمد آباد والوں، سب سے عمدہ نیکی بتاؤں؟ توبہ، سب سے عمدہ نیکی توبہ ہے۔ آئندہ دل میں نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور اس گناہ کے کفارے کے طور پر کوئی نیک عمل کر لیا جائے، صدقہ دے دیا جائے، نفل روزے رکھ لیے جائیں، انشاءاللہ وہ گناہ کی ظلمت دور ہو جائے گی۔ اور نمبر 3 پر فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، اور اپنے اخلاق کو اچھے رکھو، لوگوں کے ساتھ اچھا بہیو، اچھا برتاؤ کرو۔ ایسی روشن تعلیم تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا بولو کوئی دے سکتا ہے؟ کیسی روشن تعلیم ہے۔ اپنے اخلاق کو درست کرو۔ اور معلوم ہے اچھے بہیو، اچھے برتاؤ کے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں؟ ماں باپ، بیوی بچے، دوست احباب۔ اس لیے ماں باپ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے وہ ہیں جو ماں باپ کو ملنا چاہتے ہیں تو قبرستان جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، الحمدللہ ہمارے بھی ماں باپ زندہ ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔
بیوی بچوں کا خیال رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، دوست احباب کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو یہ 3 نصیحتیں ہیں جو مختصر ہے، چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن ان 3 نصیحتوں میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر جمع کر دی گئی ہے۔ بہرحال اس شعر کے اور 2 مصرے ہیں، وہ عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ میرا قائد تو وہ ہے زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، اور رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھی جس کا، چمن انجام تھا جس کا۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خدمت، دین کی دعوت شروع کی، آپ تنہا تھے، کوئی مونس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں، لیکن جب دنیا سے پردہ فرما گئے 1,24,000 صحابہ کرام جانثار وفادار ایک ایسی جماعت تیار کر کے گئے کہ وہ صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل اصحابی مثل الملح فی الطعام، کہ صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کسی ہے۔ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بے ذائقہ لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ اگر صحابہ کی محبت دل میں نہ ہو تو وہ ایمان بھی بے حلاوت ہوا کرتا ہے۔ صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، صحابہ ہمارے سر کے تاج ہے۔ حیات الصحابہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس آدمی کے اندر 2 صفات ہوگی، جس آدمی کے اندر 2 عادتیں ہوں گی، نجا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک سچائی، ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دل میں محبت۔ ان 2 چیزوں کا جو عادی ہوگا، جس کی یہ 2 صفات ہوگی، وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہرحال اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک ایک سنت پر عمل کرنا، جی محبوب کے ایک ایک طریقوں کو فالو کرنا، یہی اصل معنوں میں عشق رسول ہے۔ درود شریف کی کثرت کی جائے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے۔ اب کہاں تک محبوب کی شان کو بیان کیا جائے، قلم ٹوٹ جائیں گے، روشنائی خشک ہو جائے گی، کاغذ ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ آپ کی سیرت پر لکھنے والے لکھتے لکھتے چلے گئے، لیکن کہہ دیا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب یہ 20-25 منٹ میں آپ کے سامنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کن کن پہلو کو اجاگر کروں۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پھر آگے بات کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں، اور ہم تمام کو اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرمائیں، اور اللہ رب العزت آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دے۔ آمین بحرمت سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔